عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك سيدي يا رسول الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غير من الأحوال الكريم ثم الرضا عن أبي بكر وعن علي وعن عثمان نہایتی بجبر احترام محترم مکرم اور عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانے درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی وسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مدنوار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع دے رہا ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے رہتے ہیں اور اپنی پیشانی کو جھکاتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی یادوں میں گم رہتے ہیں۔ یہ یقیناً اس بندے کی خوش نصیبی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے پسند کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پسند بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی کو بسر کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ کرنا آدمی کائنات میں تو قیامت الصغریٰ ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو جناب اپنی پڑی ہوئی ہے اور اپنے اپنے مقاموں میں مگن ہے، لیکن الحمدللہ یہ اس شخص کی خوش نصیبی، اس کا مقدر، اس کا نصیب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بندگانہ نماز پڑھنے کی، جمعہ مبارک پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، توبہ کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ عطا فرمائے۔ شوال مکرم تو یہ تیسرا مبارک ہے، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے جو بڑی سبق امور ہے، جو ایک دفت فکر بھی ہے، ایک اصلاحی پہلو بھی ہے، تربیتی پہلو بھی ہے، روحانی پہلو بھی ہے،
فکری پہلو بھی ہے، سماجی پہلو بھی ہے، اس طرح بھی آپ اس کو لے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ان لوگوں پر جو ایسی خوبصورت باتیں جو ایک اصلاح پر، تربیت پر مبنی ہے، ان کو سن کر پھر اس پر عمل کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے. اور وہ الحمدللہ مقدروں کے مالک ہیں، نصیبوں کے مالک ہیں جو اس کام پر چلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس چیز سے آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا. کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا. معبود فقط ایک ہی ذات ہے جو خالق کائنات کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. اور وہ لوگ بڑے مقدروں کے مالک ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ فقط رب کو ہی معبود بنایا ہے اور وہ اس کی بات کو چپ رہے. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو معبود مانا ہے، اس کے معبود ہونے کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے اور تسلیم کیا ہے. پھر معبود تو سب نے بنا رکھا ہے، لیکن ان میں ایک ایسا گروہ ہے کہ جو فقط اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کے علاوہ وہ کسی حکم کی تعمیر کرتے نہیں. جو خالق کائنات نے حکم کر رکھا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے، اپنے نبیوں کے توسط سے، وہ اس پر عمل پیرا ہے. اور پھر وہ اس پر عمل پیرا ہے، الحمدللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ کی باتوں کی استدعا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے. عملی زندگی میں لطف بھی ہے، سرور بھی ہے، خوشبو بھی ہے، کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، عروج بھی ہے، بلندی بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، دبدبا بھی ہے، روح بھی ہے، غلبہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے. لیکن امت مسلمہ کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ وہ اس سے دور ہے. اگر وہ اس پر عمل کر لیں، اگر وہ اپنے رب کو معبود مانتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اب حکم یہ ہے کہ پھر اگر اس کو معبود مانا ہے، اگر اس نے اقرار کیا ہے، اعتراف کر لیا ہے کہ وہ ایک ہی وہ بلا شریک ہے، اب چاہیے کہ پھر جو اس کا حکم اس کی تعمیل کرے، جو اس کا حکم اس کی تعمیل کرے. پھر اس کے حکم کی تعمیل ہی میں بندے کی کامیابی ہے، اس کی کامرانی ہے. دیکھیں اب یہ دن شروع ہوا نا، تقریباً وہ 12:30 کے قریب ٹائم ہو چکا ہے. تو یوں سمجھو کہ آدھا دن تو گزر گیا، آدھا دن سے بلکہ زیادہ گزر گیا. کہاں 4:15 یا 4:20 پہ جماعت ہوتی، 5 سو نکل آئے، ٹھیک ہے، 5 بجے سورج سے دن چڑھ گیا. اب 12 تک اب یہ ٹائم زیادہ ہے، لیکن پھر بھی درمیانہ ٹائم ہو چکا ہے. تو دن تو تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور ایک شخص ویسے فارغ بیٹھا ہے، کوئی وہ دن سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا، کوئی وقت سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا، اس کا دن گزر جائے. اور ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اپنی روزی بھی کما رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، دن اس کا گزر جانا ہے. لیکن یہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جس نے پورے دن سے فائدہ حاصل کیا اور ایک سیکنڈ اس نے اس کو قیمتی سمجھا. اور وقت کی پکار بھی ہے، وقت پکارا ہے کہ میں تو گزرتا جا رہا ہوں، آپ بتائیے کہ تم مجھ سے فائدہ حاصل کر. ریل گاڑی بھی گزر جانا ہے نا، اس نے اسٹیشن گاڑی کسی کے انتظار، گاڑی کے انتظار کیا جاتا ہے، گاڑی کسی کے انتظار نہیں کرتی. اگر ہمیں پیاس لگی ہے نا تو ہم نے تو خود جہاں پانی کا انتظام ہے، جہاں پانی ملتا ہے، جہاں پانی کی ملنے کا ذریعہ ہے، وہاں ہم خود چل کے جائیں گے نا، پانی تو نکل کے ہمارے پاس آئے گا. اب قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن کے اندر رہنمائی ہے، قرآن میں زندگی گزارنے کی
بہترین طریقے ہیں، لیکن ملیں گے اسے جو قرآن کے قریب آئے. تو جو قرآن کے قریب ہی نہ تو اسے کیسے مل جائے گا؟ قرآن کے قریب آنا، قرآن سے وابستہ ہونا یوسف کی کامیابی کا راز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ جاثیہ کے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا اس شخص کو نہیں دیکھا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن مجید سارا کا سارا آیات سے لے کر ناس تک سارا کلام الہیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب اندر پہ عطر پہ نازل کیا ہے. قلب عطر پہ نازل کیا ہے. زبان نبوت پر جاری رہا، تلاوت ہوتا رہا، اس کا خروج ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ کا کلام زبان نبوت سے نکلتا رہا، تلاوت ہوتا رہا. میرے آقا علیہ السلام بیان کرتے رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اس کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن مجید کا قانون قیامت کی صبح تک جاری ہے، ہر زمانے والوں کے لیے، ہر قوم کے لیے. یہ نہیں ہے کہ فقط قرآن مجید کا قانون آقا علیہ السلام کی ذات تک محدود تھا یا صحابہ کرام کی ذات تک محدود تھا، تابعین تبع تابعین تک محدود تھا. نہیں محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کا قانون جاری تھا، جاری ہے اور جاری. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنے پر لاگو کیا ہے، اس قانون کی چادر کو اپنے پر اوڑھا ہے، جس نے اس قانون کی چادر کو اپنے پر کر لیا ہے، اوڑھ لیا ہے، اور پھر جس نے قرآن مجید کے اس قانون کی حکم کی تعمیل کی ہے، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جب کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں وہ کامیاب رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. کئی بزرگوں کو خواب میں زندہ نے دیکھا، پھر ان سے پوچھا کہ جناب سنائیں اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ہے. تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ جب اس بڑے عظیم، اس ایک بہت بڑے ستار اور غفار، جبار اور قہار، ایک عظیم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب نے بخشش بھی فرما دی ہے اور رب نے وہ کچھ دے دیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس پہ ہیں، کس بنا پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے پکڑا ہے، بنا رکھا ہے الہہ معبود، اس کو معبود بنا رکھا ہے. ہوا کس کو؟ اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو کیا بنا رکھا ہے؟ معبود. اب یہ باتیں بڑی کمال ہیں، یہ باتیں بڑی کمال ہیں، بڑی سننے والی توجہ طلب آتی ہے. وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا، اس کو واضح نہیں کر سکوں گا، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر رب نے سمندر بہا رکھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا آفرائیتا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا منتا خزا، یا منتا خزا کہ جس نے پکڑا، جس نے بنا رکھا ہے الہہ اس کو معبود، کس کو؟ ہوا اپنی نفسانی خواہشات کو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنایا، اپنا رب بنا رکھا، اور مجھ سے اس کا رخ پھر گیا اور اس کا رخ نفسانی خواہشات کی طرف معبود بنانے کی صورت میں چلا گیا، رب کہتا پتہ ہے میں اس کے ساتھ سلوک دنیا میں کیا کرتا ہوں، جو آخرت میں ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور جو میں دنیا میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں وہ پتہ کیا کرتا ہوں. باری طرف کیا فرمایا وَعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کے پاس اگر علم بھی ہے، وہ اہل علم بھی ہے، علم کے ہونے کے باوجود میں اس کو اس گناہ کی وجہ سے میں گمراہ کر دیتا ہوں، بھٹک جائے گا. کیا بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اب اس کو گمراہ کیا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. گمراہ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیا، اب وہ اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے. جس راستے پہ چلنا جنت کا راستہ تھا، جس راستے پہ چلنا بخشش کا ذریعہ تھا، جس راستے پہ چلنا مغفرت کا ذریعہ تھا، جس راستے پہ چلنا کامیابی کا بنانے کا راستہ تھا، جس راستے پہ چلنا اس کی عروج، بلندی
عزت اور وقار تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقصد کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، مفرد کی ڈگری ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا انعام ملتا ہے، نعمت ملتی ہے. لیکن اب اس راستے تو ہٹ گیا. وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اب وہ تو علم کے ہونے کے باوجود اب وہ گمراہ ہو گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو آدمی جاہل انپڑھ ہے وہ تو انپڑھ ہے. ایک آدمی اہل علم ہو کر علم رکھنے کے باوجود مثلا ایک بدر مجھے کہتا ہے کہ فلاں انجینئر ہے اور بڑا تجربہ کار ہے، فلاں پروفیسر ہے اور فلاں مضمون بھی بڑا ماہر ہے، فلاں سکالر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، کمال ہے صاحب، اس کے پاس علم. اکثر لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، اس کے شعبے کی تعریف کرتے ہیں، اس کے شعبے کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اپنے شعبے میں بڑا کامیاب ہے، نہیں اس کے پاس فلاں شعبے کا بڑا علم ہے اور وہ بڑا تجربہ کار ہے، بڑا وہ تجربہ کار ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے. لیکن دوستوں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ تلاوت نہیں کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس کے پاس خوبصورت عملی زندگی نہیں ہے، اس کے پاس فکر نہیں ہے، اس کے پاس خوف نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ اس کو کس نے اہل علم کہا ہے؟ اس کو کس نے کہا کہ وہ بڑا تجربہ کار ہے؟ وہ کیسے تجربہ کار ہو سکتا ہے؟ وہ تجربہ کار کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تجربہ کار نہیں. حضرت صاحب میں کوئی اپنی طرف سے کوئی کہانی کی ساری سنا رہا، میں قرآن مجید سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 23 کا حوالہ دے رہا ہوں، اور جو رب نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وہ ہو رہا ہے اور وہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا اور ہوتا رہے گا. اگر ایک ڈاکٹر ہے، ہسپتال میں وہ 1.5 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، وہ 2 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، وہ اپنی وارڈ میں نہیں آ رہا ہے تو گناہ ہو گیا. اگر وہ اپنے مریضوں کو چیک نہیں کر رہا، وہ اپنے شعبے میں مکمل 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں دے رہا، وہ سمجھو علم کے ہونے کے باوجود وہ بھٹک گیا ہے، وہ گمراہ ہو گیا ہے. اب اس کے میں مثال دیتا ہوں، میں وہ آپ کو صحیح جملہ سمجھا نہیں سکوں گا، لیکن ماشاءاللہ سمجھ تو آپ کہہ گے سب اہل علم بیٹھے، ماشاءاللہ تجربہ کار بیٹھے ہیں، اہل شعور بیٹھے ہیں. دیکھیں کہ اگر وہ ڈاکٹر اپنے شعبے میں آ کر اپنی بار میں آ کر اگر وہ ڈیوٹی نہیں دے رہا، تنخواہ دے رہا، کیا اس کی تنخواہ حلال ہے؟ کیا وہ ڈیوٹی نہیں دے رہا؟ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے. یہ فقط ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر شعبے میں کوئی دیندار بھی ہے نا. واسطہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم دورہ حدیث کرتے تو ہمارے جو شیخ الحدیث تھے، ہم جب اس کمرے میں اپنا سبق پڑھنے جاتے، اپنا مضمون پڑھنے جاتے، سبق لینے جاتے، تو جب استادوں کے پاس جاتے گرمی ہونے کے باوجود ان کا پنکھا بند ہوتا تھا. کتنی پرہیزگاری ہے اور کتنی احتیاط کہ شیخ الحدیث جبکہ وہ ادارے کا ملازم ہے، اس کو ادارے کی طرف سے مدرسہ کی طرف سے تنخواہ مل رہی ہے، وہ ڈیوٹی دے رہا ہے اور وہ اپنے کمرے بیٹھا ہوا ہے اور پنکھے کی سہولت، بجلی کی سہولت، جتنی دیر وہ اپنی ڈیوٹی میں قائم ہے، جتنی اس کی ڈیوٹی چل رہی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، ساری سہولتیں ادارہ کیا مہیا کر رہا ہے اور اس کا حق ہے کوئی سہولیات سے فائدہ حاصل کرے. لیکن جب ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہ ہاتھ والا پنکھا ایسے ہوا لے رہے ہوتے، جھپ رہے ہوتے اور وہ پنکھا بند ہوتا. جب کلاس داخل ہوتی کہ تو سالی کیا معاملہ ہے، فرمایا چلا لیں. پھر وہ طالب علم پنکھے کو چلا لیتے، جتنی دیر پیریڈ چلتا رہتا، مضمون چلتا رہتا، سبق چلتا رہتا. جب وہ سبق بند ہوتا، اختتام پذیر ہوتا، جانے لگتے، فرمایا بیٹے پنکھے کو بند کر دو. یار بات یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا ہے، بات یہ ہے کہ اب اس واقعے کے اندر بھی نصیحت ہے. ہاں اگر وہ پنکھا چلا بھی لیتے، کیا اگر وہ پنکھا ایک دن ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ اس بات کی معاملہ کیا ہے، فرمایا نہیں مدرسہ کی طرف سے اجازت ہے
لیکن جب آپ کی کلاس نہیں لگتی یا میرے پاس پڑھنے نہیں آتی تو میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں. پڑھنا تو آپ نے، میں نے آپ کو پڑھانا ہے. تو جب کلاس نہیں لگی ہوتی تو میں نہیں پنکھے تو چلا کے کیا کرنا ہے؟ پنکھا تو چلانا جب آپ کی کلاس لگے گی، آپ میرے پاس پیریڈ پڑھنے آئیں گے، میرے پاس سبق لینے آئیں گے تو پنکھا چلا دیں گے کہ آپ میرے پاس پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ چلے جاتے ہیں تو اکیلا بیٹھے میں پڑھا تو رہا ہی نہیں، میں تو سبق ہی نہیں دے رہا. اب یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے. اب اسی میں ایک مثال بڑی خوبصورت دیتا ہوں. اللہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے بارے میں ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے، ماشاءاللہ اہل شعور بیٹھے ہیں اور اہل مطالعہ بیٹھے ماشاءاللہ. یہ نہیں کہ ان پڑھ ہے، یہ تو ویسے اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا کے آپ ممبر پہ بیٹھ گئے، وگرنہ سامعین کے اندر بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے مطالعہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مدرسے سے اگر 100 بچہ حافظ فارغ ہوا ہے، عالم دین بنا تو ساری امامت ہی کر رہے ہیں. نہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اپنی تجارت کر رہے ہیں، کسی بھی ادارہ کر رہا ہے. ڈگری کا حاصل کرنا یہ ثواب، یہ اجر ہے. باقی وہ امامت کرے یا خطابت نہ کرے وہ کوئی بات نہیں، وہ ضروری نہیں ہے. قرآن کا حفظ کرنا ایک ڈگری ہے، ایک عہدہ ہے، ایک بہت بڑا گریڈ ہے. اگر وہ مناسب اس کو مسبت نہیں ملی، مصلی نہیں سنا رہا تو کوئی بات نہیں. اگر وہ اس کو دہراتا رہتا ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو الحمدللہ ڈگری اس کے پاس محفوظ ہے، فضیلت اس کے پاس محفوظ ہے. حضرت عمر فاروق سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کے خلفاء میں شامل ہیں، خلفاء راشدین میں شامل ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں، جو بولتے ہیں رب کا کلام بات میں نازل ہوتا ہے. بڑے فضا جاتے ہیں، آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی رہتے ہوں گے. بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے. لیکن میں ان کی تقوی کی بات بتانے لگا ہوں، پرہیزگاری کی بات بتانے لگا ہوں، اور اس کو احتیاط بھی کہتے ہیں، اس کو تقوی بھی کہتے ہیں، اس کو پرہیزگاری بھی کہتے ہیں، اس کو تعلیم مصطفیٰ بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو طبیعت مصطفیٰ بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کمال ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ میں بازار سے گزرا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بار والے دروازے کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے، بار والی مین گیٹ، مین دروازہ جو بار کا دروازہ ہے جو بازار میں ہے، اس کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے، اس کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے. کہتے میں گزرا تو میں نے سلام کیا، سلام کر کے میں گزر گیا اور کافی دیر مجھے لگی وہاں جس کام کے لیے میں گیا ہوا تھا. اور کافی دیر کے بعد واپس لوٹا نا تو امیر مومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اندر نہیں گئے. تو میں نے پوچھ لیا اور میں پوچھنے پہ مجبور ہو گیا. میں نے پوچھا یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر تو ہے؟ میں جب گزرا تھا کافی دیر پہلے، کافی دیر قبل جہاں سے گزرا تو بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی دیر کے بعد میں واپس لوٹا ہوں، پھر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بیان کرنے والے کے الفاظ، اس کے کلمات ہیں، وہ بیان کر رہا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس کے پوچھنے پر، اور آپ اس دروازے کی دہلیز پر بیٹھنے کی حکمت بیان کر رہے ہیں. فرمایا اس طرح ہے کہ میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں، اندر اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ میری بیٹی گھر میں آئی ہوئی ہے. پہلے لفظ ام المومنین بولا، آقا علیہ السلام کی طرف سے بیٹی آپ کی ہے لیکن بیوی نبی پاک علیہ السلام کی ہے، اور ادب کا تقاضا، محبت کا تقاضا، پیار کا تقاضا اوپر سے لیا. فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری بیٹی حفصہ گھر میں آئی ہوئی ہے اور میری بیوی کہیں گئی ہوئی ہے اور ام المومنین گھر میں اکیلی ہے اور میں دروازے پہ بیٹھا. آئے قربان نہ جاؤں آپ کی زندگیوں پر اور آپ کی سیرت پر قربان نہ جائیں. کیا یہ فقط واقعہ سنانے تک رہ گیا، فقط سننے تک رہ گیا، فقط قرآن مجید مردوں کے لیے رہ گیا، 307 جناب کلوں کے لیے رہ گیا، فقط بخشش کے لیے رہ گیا بھی فلاں کتنے قرآن بخش دو، فلاں کتنے قرآن بخش دو.
نہیں، یہ قرآن مجید، پورا قرآن مجید عالم سے لے کر ونہا تک، یہ سارا کا سارا کلام الہیہ، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، یہ اصلاح ہے، یہ تربیت ہے، یہ سبق ہے، یہ فکر ہے، یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ گھر میں مومنین آئی ہوئی ہے اور وہ گھر میں اکیلی ہے اور میری بیوی کہیں گئی ہوئی ہے، اس لیے میں دروازے، یار مجھے یہ بتاؤ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں بولیے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اتنی بڑی ہستی، اتنے عظیم لوگ وہ قربان جائے، لیکن اندازہ لگائیں پرہیز کتنی ہے، تقویٰ کتنا ہے، احتیاط کتنی ہے کہ گھر میں بیٹی اکیلی ہے، گھر نہیں بیٹھے، باہر دروازے کی دھڑی پر بیٹھے رہے، جب تک بیوی گھر میں نہیں آئی فاروق اعظم اندر نہیں گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملا، اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افرائیت تھا، کیا اس شخص کو نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ ہے حلقی سے پوچھ رہا ہے، قادر سے پوچھ رہا ہے، اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے معبود بنا لیا اپنے نفسانی خواہشات کو، اور جس نے بھی نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیا تھا، وہ جتنا بھی اہل علم ہے، وہ جتنے جوبن پر ہے، رب نے یہ فیصلہ کیا ہے وَعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے ہونے کے باوجود میں اس کو پھر گمراہ کر دیتا ہوں، وہ بھٹک جاتا ہے، وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک چرواہا وہاں بکریاں چرا رہا تھا، تو ہم نے تجربہ کے طور پر، کیا تجربہ کے طور پر ہم نے اس کو بلایا، ہم نے اس کے ساتھ گفتگو کی، ہم نے کہا کہ یہاں بات ہے کہ ایک بکری ہمیں چاہیے، ہم اس کو ذبح کرنا ہے، کھانا تیار کرنا ہے، تو آپ ہمیں ایک بکری دے دی، تو جتنی اس کی قیمت آپ دے دی، کہنے کہ میں بکریہ کو دے سکتا ہوں، اس کی قیمت لے لوں گا آپ سے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں، میری بات سن لو نا، بکریاں، یہ بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں خادم ہوں، میں نوکر ہوں، میں تو بکریاں چرا رہا ہوں، میں تو اس کی اجرت لیتا ہوں، بکریوں کی چرانے کی میں اجرت لیتا ہوں، میں تو مزدوری دیتا ہوں، بکریاں میری نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا یار بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ آپ بکری فروخت کر دیں، آپ اپنے پیسے دے دیں، تو پیسے مالک کو دے دیں، مالک کو کوئی پتا ہے، اس کو کیا پتہ، بکریاں آپ ایک بکری دے دیں اور ہم ذبح کریں گے، کھانا پکائیں گے، آپ کو بھی کھانا کھلا دیں گے، آپ کو پیسے بھی دے دیں گے، تو مالک کو یہاں مالک بیٹھا ہوگا۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک تجربہ کر رہے تھے، ہم کیا ایک تجربہ کر رہے تھے شخص کا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں کہ آقا علیہ السلام کی تربیت، میرے آقا کی اصلاح، میرے آقا کا سبق، میرے آقا کی تیاری، میرے آقا کا تیار کرنا اتنا کمال تھا کہ ایک جنگل میں بکریاں چرانے والا جیسے جواب دیتا ہے اگر ان بکریوں کا مالک تو موجود نہیں ہے لیکن وہ مالک تو دیکھ رہا ہے، وہ مالک تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کی تربیت کا کیا اثر ہے، میرے آقا علیہ السلام کے سبق دینے کا کیا اثر ہے۔ تو اس کا خوبصورت جواب ہے، کتنا پیارا جواب اس نے آگے سے دیا، اس کے جواب نے ہمیں ہلا کر جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کا نام آقا علیہ السلام کے غلاموں نے دیوانہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا نام کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ؟ دیوانہ، ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین دیوانہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ دیوانہ کہتے تھے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ ولی نہیں ہے کہ جس کی ہر ادا میں سے نبی پاک کی ادا نظر نہ آئے، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہی ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ادا کرے۔ تو پھر تبع تابعین، پھر تابعین، پھر صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام کے بارے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟
کہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے میرے آقا کی اداؤں کو چھوڑ دیا ہوگا، اداؤں پر عمل نہیں کیا ہوگا؟ نہیں محترم، یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے ایک ایک صحابی کی ایک ایک ادا میں سے نبی پاک کی ادائیں نظر آتی تھی، کوئی بھی ادا جانے نہیں دیتی تھی، لیکن ان کو دیوانہ کہتے تھے۔ اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عنہ جو چرواہے کے جملے پر فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہمیں اس کے جواب نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور آج تیری میری کیا ہے، کیا کرے تیری میری کیا ہے، کیا ہو، اور آج ہماری کیا نہیں محترم، اگر ہماری احتیاط نہیں ہوگی تو ہم نے بھی پائی پائی کر رب کے دربار میں جواب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ میں خدا کی قسم بے کنار سمندر بہا دیا ہے، بے کنار سمندر، اور نفسانی خواہشات جب بندہ اس کو معبود بنا لیتا نا، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ نہیں دیکھتا حلال کا ہے، حرام کا ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، بیمانی کا ہے، فرار کا ہے، تو کہ نا 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 نا، پھر اس نے نہیں دیکھنا، اس کی ایک کی خواہش ہوتی کہ میری نفسانی خواہشات پوری ہو جائے۔ اس حال میں کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر بندے نے دین کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ رب کہتا کوئی بات نہیں، پھر میرے پاس بھی ایک تجربہ ہے جو میں کر دیتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ وَأَدَلَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر میں اس کے علم کے ہونے کے باوجود اسے ایسا گمراہ کرتا ہوں کہ کیا کرتا ہوں؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، پھر اس کے کانوں پر، اس کے دل پر ایسی مور لگا دیتا ہوں، اس کا دل بھی بند ہو جاتا ہے، اس کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں۔ اتنی بات کرنے کے بعد ہم کہتا ہے فرعون میری طرف سے چیلنج ہے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، رب کے گمراہ کرنے کے بعد اگر رب چیلنج کرتا ہے، اس کو ہدایت دینے والا کوئی ہے؟ دیر سے کوئی ہدایت نہیں محترم۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت سلیمان بن جسار رحمۃ اللہ کے ولی گزرے ہیں، ہماری اسی برصغیر میں گزرے ہیں، ہمارے برصغیر میں بہت عظیم اللہ والے گزرے ہیں۔ تو آپ گزر رہے تھے، کیا آپ گزر رہے تھے، کسی عورت نے راستے بیٹھی تھی اور آپ کو جناب اس نے ورگلایا، قابو کیا، خوبصورت بڑے تھے، خوبصورت بڑے تھے، جو طرف جملہ ہے بڑا سننے والا ہے، بڑے خوبصورت تھے، اور وہ عورت پرفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی آپ کی خوبصورتی پر، حسن پر، اس نے ورگلایا، بڑی کوشش کی، بڑے لالچ دیے، لیکن آپ نے فرمایا بس میرے دل میں اس کے رب کا خوف ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی سوچنا بھی نہیں اس کے بارے میں، کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے کہ تو مجھ سے امید رکھے۔ اس نے آگے جملے بڑے طویل جملے ہیں جو اس کی گفتگو تھی، میں بس اختصار کے ساتھ ایک مثال دے رہا ہوں نا، بڑا لمبا واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ ورگلایا گیا، لالچ دیا گیا، داؤ لگا کر کمرے میں بند کر دیا گیا، بڑا کچھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہو جائے، قربان جائے، آپ نے اس سے بچایا، محفوظ کیا، نکل گئے، بچ گئے، محفوظ ہو گئے، دل گزر گیا، رات آئی، خواب میں اچھی یوسف علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، فرمایا تمہیں مبارک ہو میری طرف سے کہ رب نے تمہیں حسن دیا ہے، رب نے مجھے بھی حسن دیا تھا، اور میرے ساتھ میں نبی تھا، نبی ہونے کے ناطے رب کی میرے ساتھ مدد شامل حال تھی، تو نبی بھی نہیں تھا، لیکن تو نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے اس گناہ سے، تجھے میری طرف سے مبارک، مجھے میری طرف سے تجھے۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اکثر نفسانی خواہش ہے، صحابہ کرام کا واقعات اٹھا کے دیکھیں، تعبیر کا واقعات دیکھیں، کمرے بند کیے گئے، کمرے میں خوبصورت لڑکیاں بھیجی گئی ایک ایک کر کے، اور جناب امتحان لیے گئے، لیکن خدا کی عظمت کی قسم جب اللہ، اصل میں بات یہ نہیں ہے، شیطان کی چالوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے،
یہ بھی یاد رکھنا کہ جملہ کہہ دیا ہے جو میرے منہ سے نکل گیا ہے کہ شیطان کی چالوں کو حضرت صاحب پہچاننا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، جب تک رب کی مدد شامل حال نہ ہو جائے۔ تو میں تو دربار عالیہ سوریہ باد کی جامعہ مسجد کے شوال مکرم کے 30 جماعت المبارک پر میں تو یہی عرض کروں گا کہ دوستو، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی احتیاط کریں کہ وہ مین بار دروازے پر بیٹھے رہے جب تک گھر میں بیٹی اکیلی ہے اور وہ ام المومنین ہے، اور جب تک گھر میں بیوی نہ آئے، تو شریعت نے بھی 2 نوجوان بہنوں کو اکٹھا سونے سے منع فرمایا ہے، نوجوان 2 بھائیوں اکٹھا سونے سے منع فرمایا ہے، نوجوان بھائی اور بہن کے کمرے بیٹھے سے منع فرمایا ہے، باپ اور نوجوان بیٹی کو منع فرمایا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا، کیونکہ شیطان بڑا ظالم ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، شیطان تو مجھے تیرا چیلنج کر رہا ہے کہ میں تیرے حملے سے بچ گیا ہوں، ابھی نہیں بچا، ابھی نہیں بچا، ابھی سکرات موت شروع نہیں ہوئے۔ جب سکرات موت شروع ہو جائیں گے پھر میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا جاؤں گا، اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو جائے گا، پھر میں چیلنج تجھے کروں گا کہ شیطان رب کی مدد شامل حال ہوئی اور الحمدللہ میں تیرے چال سے بچ گیا ہوں، میں تیری چال سے بچ گیا ہوں۔ اس لیے محترم وقت بھی ہو چکا ہے، میں جو اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں میں یہی عرض کروں گا کہ دوستو ہم نے معبود کس کو بنایا؟ اسی کو بنایا۔ اس نفسانی خواہشات نے ہمیں خدا کی قسم ورگلا کر اس نے ڈگر سے ہٹا دیا، صحیح راستے سے ہٹا دیا۔ میں کہتا ہوں آپ جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، ڈیوٹی پوری دیں، حلال روزی کمائیں، حرام سے بچیں، نفسانی خواہشات سے بچیں، جو رب فرماتا ہے وہی کریں۔ حقیقت ہے آپ نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ہر کے جانا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے دربار میں ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ خدا قسم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ بڑے مقدروں کے مالک ہیں الحمدللہ، کہ جو دنیا میں رہ کر جتنے بھی اتراؤ چڑھاؤ، جتنی بھی آندیاں، جتنے طوفان آتے رہیں، لیکن ان کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی منظر ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ ہماری زندگی میں آقا کی زندگی نظر آئے، ہم وہ کام کریں جس پر ہمارا رب راضی ہو جائے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کی یہ چیلنج ہے۔ اور آخر فرماتا فلا تذکرون، اللہ حیرانگی سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یہ سب اگر جس نے سن لیا ہے، اس آیت کریمہ کو جس نے پڑھ لیا ہے، اس کا مفہوم سن لیا ہے، سننے کے بعد اللہ فرماتا ہے افلا تذکرون، کیا تم اب بھی نصیحت حاصل نہیں کر رہا؟ کیا اب بھی تیری توجہ اس طرف نہیں آئی کہ میں اتنی توجہ تیری دلوائی ہے، اتنی توجہ، پھر بھی تو اس سے کوئی نصیحت، کوئی عبرت حاصل نہیں کی، سبق حاصل نہیں کیا ہے؟ ہاں، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس پر وہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ تو دوست اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن مجید کے ساتھ صحیح معنی میں وابستہ ہونے کی توفیق دے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔